اس روزے سے اور اس کنسپٹ سے بچیے. رائٹ جناب. اچھا یہاں مفتی صاحب نے ایک پورا نقشہ جو ہے وہ کھینچا اسلام کی آمد سے پہلے بھی جو معاشرے کا حال تھا وہ جب بتا رہے تھے تو مجھے آج کے دور کی کچھ تصویریں میری نظروں کے سامنے آ رہی تھیں. جس طرح مفتی صاحب نے کہا اپنی اولادوں کو بیٹیوں کو خاص طور پہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر آج ویسا نہیں ہوتا تو کسی اور طریقے سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے. ایک اور بھی تکلیف دہ سچویشن یہ ہے کہ جو نان مسلمز بھی تھے وہ حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے, مار دھاڑ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں مسلمان بھی اس حرمت کا احساس نہیں کرتے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے. اس میں ہم نے ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وسیم عباسی صاحب ہیں. خوبصورت کلام ہم ان سے سن رہے ہیں. آج دل ایسا کر رہا ہے کہ بات بھی بہت ہو اور کلام بھی بہت زیادہ سنے جائیں, تو بڑا مشکل ہے میرے لیے آج پروگرام کو بیلنس کرنا. لیکن کچھ سوالات ہیں, میں ان کی طرف آؤں گی. مفتی صاحب, ایک شخص ہے جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے یا اس کی طرف کسی کے کچھ پیسے نکلتے ہیں, لیکن آپ حج پر جانے کی خواہش بھی ہے, بلاوا بھی آ گیا ہے, اب وہ جانے کی تیاری ہے, تو پیسے آپ نے کسی کے دیے نہیں اور آپ چلے گئے سفر پر, تو یہ اس حوالے سے آپ کیا اس کہیں کی گے؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ثنا. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے جو اس کا قرض ہے, یعنی ابھی آپ نے حج کی تیاری نہیں کی, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس اتنا مال ہے, اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس کا قرض دے سکتے ہیں, تو پہلے اس کا قرض دیجئے, اس کے بعد آپ حج پر جائیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کیس کسی کے ساتھ ایسی سچویشن ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی اتنے, یا حج کرے گا یا قرض دے گا, تو اسلام نے اسے قرض ادا کرنے کو فوقیت دینے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قرض ادا کرے, حج کی نیت پھر کبھی کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا ثواب ضرور دے گا. اچھا یہاں مجھے یہ بھی چیز بتائیے گا, ایسی میرے دل میں آئی, ابھی میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں, وہ والی بات ہی جس پر آپ مسکرا رہے ہیں, یہ کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں سنتے ہیں جو آپ لوگ ہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں دوران گفتگو کہ اس عمل کو کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. ایک ہے فزیکلی اپیرنس, آپ وہاں گئے, آپ جا کے اپیئر ہوئے, آپ نے ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہاں موجود تھے, آپ کی حاضری ہوئی وہاں پر. لیکن اور وہ کون سے عمل ہیں جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کریں گے اور اس سے آپ کو حج کا ثواب ملے گا؟ تو یہ اور ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں, یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے؟ نہیں, یہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا, حج کرنا اور ہے اور حج کا ثواب پانا اور ہے. اچھا, یہ دو الگ ہاں, چیزیں یہ علیحدہ چیز ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس کی میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کسی جگہ پر پہنچنا تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ بامر مجبوری وہاں نہیں پہنچ سکے, اور آپ نے کال کر کے بتا دیا میں نہیں آ سکتا. اگلے دن آپ کی اسی شخص سے ملاقات ہوئی جس کے ہاں آپ نے پہنچنا تھا, تو اس نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ نہیں آئے, لیکن آپ کا نہ آنا بھی آپ نے کال کر دی, بس آپ آ گئے, یہ سمجھیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ آنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے, لیکن آنے والوں کی طرح تو نہیں ہوئے آپ. اسی طرح حاجی کا جو فزیکلی حج کرتا ہے اس کا معاملہ اور ہے, لیکن حج کا ثواب پانے والے کا معاملہ اور ہے. یعنی ایک بات یہاں یہ عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ جس عمل پر حج کی بشارتیں دی گئی ہے وہ والدین کی خدمت ہے. یہاں تک کہ صبح اٹھ کر اگر اچھے ارادے سے, اچھی نیت سے مسکرا دینا اپنے والدین کو دیکھ کر, یہ بھی ایک حج کا ثواب پانے کے مترادف ہے.